کلپ نمبر 349 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 اور 55 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ ترجمہ: بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ گزشتہ آیات میں چونکہ قیامت کے احوال کا بڑی تفصیل سے تذکرہ ہوا، اور یہاں سے اللہ عز و جل کی عظمت، قدرت، وحدانیت اور وقوع قیامت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ عز و جل کی قدرت و وحدانیت کی دلیل آسمان و زمین کی تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 6 دن میں پیدا کیا، جیسا کہ اس آیت میں اور دیگر آیات میں فرمایا گیا۔ اگر آسمان و زمین ایک لمحے میں پیدا ہوتے تو کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے، لیکن جب ان کی تخلیق ایک مخصوص مدت اور مخصوص طریقہ کار سے ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کو کسی اور نے وجود بخشا ہے۔ 6 دن میں تخلیق سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق بعض نے فرمایا کہ 6 دن سے مراد 6 ادوار ہیں، اور اکثر نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے جو 6 دن کی مقدار بنتی ہے وہ مراد ہے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، اللہ تعالیٰ ہر صورت پر قادر ہے۔ ثم استوى على العرش، پھر عرش پر جیسا اس کی شان کے لائق ہے استوا فرمایا۔ استوا کا لغوی معنی تو ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز سے بلند ہونا، کسی چیز کا کسی چیز پر بیٹھنا۔ یغشی اللیل النہار، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ رات اور دن ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد زائل کرنا ہے، یعنی رات کا اندھیرا دن کی روشنی کو، اور پھر آئندہ دن کی روشنی رات کے اندھیرے کو دور کر دیتی ہے۔ نیز ان رات دن میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے کہ دن رات کا ایسا سلسلہ قائم فرمایا جو کبھی ٹوٹتا نہیں، اور اس نے سورج، چاند، ستاروں کو بنایا اور ایسا بنایا کہ نہ کبھی خراب ہوں اور نہ کبھی ان کو تبدیل کیا جا سکے مگر جب اللہ عز و جل چاہے۔ یہ سب اللہ عز و جل کے حکم کے پابند ہیں۔ کائنات میں تخلیق اور تصرف کا حقیقی اختیار صرف اللہ عز و جل کو ہے، اور اسی کی ذات خیر و برکت والی ہے کہ اسی کا فیضان جاری و ساری ہے، اور سب برکتیں، عنایتیں اور رحمتیں اسی کی طرف سے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ ترجمہ: اپنے رب سے گر گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو۔ دعا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ عبادت میں داخل ہے، کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز و محتاج اور اپنے پروردگار کو حقیقی قادر و حاجت روا اعتقاد کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہوا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا مانگنے کے فضائل، اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اس مناسبت سے ہم یہاں دعا مانگنے کے 3 فضائل بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں اور جو نازل نہیں ہوئیں ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے، تو اے اللہ عز و جل کے بندو دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ إنه لا يحب المعتدين، بے شک وہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی لوگوں کو دعا وغیرہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان میں حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو دعامہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے جنت کی دائیں طرف سفید محل کا سوال کرتا ہوں۔ تو فرمایا، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان قریب میری امت کے کچھ لوگ وضو اور دعا میں حد سے بڑھیں گے۔